بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا۔ معزز سامعین گرامی قدر، کرسمس کے حوالے سے پہلے بھی چند معروضات پیش کی ہیں، لیکن قارئین اور سامعین کے اصرار پر چند باتوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے بھائی یہ کویسچن اٹھا رہے ہیں کہ آپ عیسائیوں کے ساتھ تعصب کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اقلیتوں کے ساتھ تعصب کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے یہ بات، ہم تو عیسائی لڑکی اور عورت کے ساتھ شادی کرنے کو جائز سمجھتے ہیں۔ ہم کیسا تعصب کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ ہم پورا سال ان کے شادی بیاہوں میں شرکت کرتے ہیں۔ اسلام کے اندر عیسائیوں کے لیے نہیں، اقلیتوں تمام کے لیے امن رواداری موجود ہے، بلکہ زکوٰۃ کا ایک مصرف 8 مصارف میں سے ایک باقاعدہ مصرف پورے کا پورا، کس لیے؟ تالیف قلب کے لیے۔ جن اقلیتوں کے لیے آپ کے اور میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے کہ یہ اقلیتیں اسلام کو قبول کر سکتی ہیں، ان کے لیے زکوٰۃ کا پورا ایک حصہ مقرر ہے۔ ہم ان کے ساتھ امن اور رواداری سے 70 برس اس پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ ان کے بچیوں کے جہیز سب جانتے ہیں، جو اچھے مسلمان ہیں بچیوں کے عیسائیوں کے جہیز بھی بناتے ہیں، ان کے گھر میں ان کی شادی بیاہ میں شرکت بھی کرتے ہیں اور ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور ان کی مصیبتوں بیماریوں کے اندر ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو موافقت اور سپورٹ کرنا یہ پورے سال کے لیے ہے، یہ کرسمس کے موقع کے اوپر نہیں ہے، کیونکہ کرسمس کے موقع کے اوپر ہم وہی موقف اختیار کریں گے جو اللہ رب العزت نے سورۃ مریم میں آیت نمبر 88 سے 92 اور قرآن پاک کے متعدد مقامات پہ اختیار کیا۔ لم یلد ولم یولد، اللہ رب العزت نے کسی بیٹے کو پیدا نہیں کیا، نہ بیٹا جنا ہے۔ یہ تو دور کی بات ہے، انہ تعالی جد ربنا متخذ صاحبہ، کسی کو بیٹا پکڑا بھی نہیں ہے۔ یہ اتنی گندی اور بری بات ہے، زمین پھٹ جائے آسمان گر جائے، ہر بندہ اللہ کے سامنے عباد بن کے آتا ہے، عبد بن کے آتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت بیٹا جن رہے ہیں اور اللہ رب العزت کے بیٹا جننے کی خوشی میں ایک کافر مذہبی تہوار اور عید کا نام دے کے منا رہا ہے، اور میں مسلمان اور آپ مسلمان اس کے اندر شرکت کریں، اس کے اندر سیلیبریٹ کریں۔ ہم پورا سال اگر ان کے ساتھ تعاون کسی نے اگر تعاون کرنا ہے ان دنوں سے پہلے 19-20 تاریخ کو ان کے ساتھ تعاون کرے، 21 تاریخ کو کرے، لیکن یہ دن جو ہے یہ برات کا دن ہے، موافقت پورا سال۔ اس دن ہم برات کا اظہار کریں گے اور اپنے عیسائی بھائیوں کو اور مسیحی برادری کو اور عیسائی احباب کو یہ کہیں گے، جناب آپ کا جو عقیدہ ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا ہے، ہم اس سے بری ہیں، ہم آپ کے ساتھ کبھی اس معاملے کے اوپر موافقت نہیں کر سکتے۔ موافقت کرنے کے معاملات اور ہوتے ہیں میرے بھائیوں، میل جول میں نرمی ہوتی ہے، میل جول کے اندر نرمی رکھی جاتی ہے، عقیدے میں نرمی نہیں ہوتی۔ آپ نے خود بتلائیے، کیا کبھی کسی عیسائی کو عید قربان کے اوپر جانور کاٹتے ہوئے دیکھا؟ ہم کیوں کیک کاٹیں؟ کیک کاٹنے کا مطلب یہ ہے آپ ان کی خوشی میں شامل ہو گئے ہیں۔ وہ خوشی کس چیز کی منا رہے ہیں؟ کہ اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ عیسیٰ کو کبھی ابن خدا کہنا، کبھی خود خدا کہنا، یہ ایک لمبا چوڑا الگ موضوع ہے۔ آپ خود اس بات کے اوپر غور کریں کہ انسان کو کیا شرک کے تہوار کے اندر ہلکی سی بھی موافقت کرنی چاہیے؟ کتنے سخت اقوال ہیں کہ صلیب کو سجدہ کرنے کے برابر ہے ان کے تہوار میں شرکت کرنا۔ حضرت عمر کے اقوال، مختلف اقوال سب آپ کے سامنے متعدد مرتبہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ مجھے بتائیے امام مالک اور ان کے اصحاب نے کیا بات کی ہے مالکیہ نے؟ انہوں نے کہا ایک تربوز کاٹنا، کیک تو دور کی بات ہے، ایک تربوز کاٹا جائے وہ خنزیر کاٹنے سے بدتر ہے، اور اس سے بھی بدتر ہے کہ کسی کو ذبح کیا جائے۔ کیوں؟ ذبح کرنے والے کو سزا معاف ہو سکتی ہے، موافقت کرنے والے کو شرک کے ساتھ، شرک کو اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو میرے بھائیوں، ہاں یہ بات ہے، اگر کسی نے ہیپی کرسمس اور میری کرسمس جہالت کی وجہ سے کہہ دیا اور اس کو اس بات کا نہیں پتا، تو ابھی وقت ہے توبہ کر لے، آئندہ کے لیے اپنی زندگی کی اصلاح کر لے۔ ہم نے